نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العلي العظيم. صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون بس وہ واپس لوٹنے والے نہیں. یہ آیت بھی منافقوں کے بارے میں ہے، اور اس سے پہلے منافقین کی یہ صورتحال بیان کی گئی تھی کہ منافق ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جنہوں نے جنگل میں اندھیری رات میں آگ جلائی، اور پھر جب ان کی آگ بجھ گئی تو پھر بہت سارے اندھیروں میں اور بہت سی اندھیریوں میں وہ پھنس کر رہ گئے. تو دنیا کی جو آگ ہے، اس کے بجھ جانے سے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، آنکھ بیکار ہو جاتی ہیں. لیکن ان منافقین کا حال تو یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ ان کے کان جو ہیں بہرے ہو گئے، بلکہ ان کی زبان گونگی ہو گئی اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. یعنی ان کے کان، ان کی زبان اور ان کی آنکھ یہ بالکل بیکار ہو کر رہ گئی، اور ان سے جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اور یہ اعضاء ان کے کچھ کام نہیں آ رہے. سمن کے معنی عربی میں بہرے کے آتے ہیں، اور لغت میں سمن سمعن سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں یعنی بوجھ کے. اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، کانوں کا جو بوجھ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک قسم تو بوجھ کی کانوں کی یہ ہے کہ بالکل کچھ سنائی نہیں دیتا اور کان بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. اور دوسری قسم کا بوجھ یہ ہے کہ اونچا سنائی دینے لگتا ہے، زور سے کوئی بولے تو تب جا کر کہیں اس کو سنتا ہے. اور بکمن کے معنی جو ہے اس زبان کی اس خرابی کے آتے ہیں کہ جس سے بالکل کوئی لفظ اور کوئی حرف ادا نہ ہو. اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حروف تو ادا ہوتے ہیں زبان سے، لیکن واضح طور پر اور صحیح طور پر ادا نہیں ہوتے، جیسے کہ تتلاپن. تو یہ بھی ایک صورت ہے بکمن کی. اور عمیٌ کے معنی آتے ہیں اندھے کے، یعنی بالکل جو ہے مادرزاد اندھا، یعنی پیدائشی اندھا، اس کو جو ہے عمیٌ کہا جاتا ہے. اور ایک صورت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آنکھ سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے نظر آ رہا ہے، آنکھ بظاہر بالکل اچھی معلوم ہوتی، لیکن اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں تمسن، یعنی بالکل جو ہے وہ آنکھوں میں جس کے بالکل بینائی کبھی رہی ہی نہیں ہے. اور ایک ہے وہ ایسا اندھا کہ پہلے اس کو نظر آتا تھا، پھر کسی عارضی وجہ سے اس کو نظر نہیں آتا، یعنی پہلے اکھیارا تھا اور بعد میں جو ہے بالکل
اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کو کہتے ہیں اکما۔ تو یہاں جو ہے ان منافقین کو یہ کہا گیا ہے کہ صم بکم عمی، کہ یہ بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں اور یہ اندھے بھی ہیں۔ اور اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ یامہون، کہ یہ بھٹک رہے ہیں۔ جس طرح سے کہ ایک اندھا میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ میدان میں گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ تو ان منافقین کو یہ کہا تھا کہ یہ بھٹک رہے ہیں، امہن ہیں، یعنی امہن کے معنی عربی میں آتے ہیں دل کے اندھے ہونے کے۔ تو بہرحال یہاں منافقین کی یہ حالت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعضاء دیے، کان بھی دیے، آنکھ بھی دی اور زبان بھی دی، لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ انسان کے راہ راست پر آنے کے اور ہدایت پانے کے تین ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کان سے سن کر اچھی بات کو اور اچھے طریقے کو سن کر اس کو اپنا لے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی سے پوچھ کر راہ راست کو اختیار کر لے، سیدھے راستے کو جو ہے وہ حاصل کر لے۔ خود نہیں جانتا ہے لیکن پوچھ کر لوگوں سے، ایسے لوگوں سے کہ جو رہنمائی کرنے والے ہوں، ان سے ہدایت لے لیتا ہے، زبان سے ان سے بیان کر ان سے جو ہے بتلا کر اس طرح سے جو ہے وہ راستہ سیدھا پا لیتا ہے اور راہ راست کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس راستے کو، اچھے راستے کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہی تین طریقے تھے راہ راست پر اور ہدایت پر آنے کے اور سیدھے راستے کے حاصل کرنے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ ان کے یہ تینوں ذریعے بالکل مسدود ہو کر رہ گئے، اور ان کے یہ تینوں عضو بالکل بیکار ہو کر رہ گئے۔ جیسے کہ کوئی عضو معطل ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ان کے یہ تین اعضاء، کان اور جو ہے زبان اور آنکھیں، بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اور اس آیت سے یہ دس دیا جا رہا ہے اور اس آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ مسلمان ان کو اچھی باتیں اس لیے بتلاتے رہے تھے، اور ایسے لوگوں کو اچھی باتیں اس لیے بتلاتے ہیں کہ چلو یہ مان جائیں گے، آگے سمجھ جائیں گے، اور یہ امید رکھتے ہیں، توقع ہوتی ہے کہ چلو اب نہ صحیح کچھ دیر بعد، کچھ عرصے کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی اور یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ یہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ ان سے ایمان کی توقع رکھنا ہی نہیں چاہیے، اور ان سے یہ امید وابستہ ہی نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو لہذا ان سے بالکل نا امید ہو جانا چاہیے، اور انتظار کی جو کلفت اٹھانا پڑتی ہے وہ انتظار کی کلفت نہ اٹھائی جائے، ان کے بارے میں کسی قسم کا انتظار نہ کیا جائے کہ یہ اب نہیں صحیح تو کچھ مدت کے بعد مان جائیں گے اور تسلیم کر لیں گے۔ تو اس آیت میں اہل ایمان کو یہ تسلی دی گئی اور ان کو یہ بتلایا گیا کہ ان بے ایمانوں سے اور اس منافق گروہ اور منافق ٹولے سے کوئی امید نہ رکھو، اور اس انتظار میں مت رہو کہ یہ کسی طرح سے سیدھا راستہ اختیار کر لیں گے، یہ سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ سیدھے ہونے والے نہیں، اس لیے کہ سیدھے راستے کے حاصل کرنے کے جو ذرائع تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں بالکل ان کے بیکار ہو کر رہ گئے ہیں، اور بالکل جو ہے ان سے
ان کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو جسم کا حصہ عطا فرمایا ہے اور جو اعضاء عطا فرمائے ہیں، جب ان اعضاء سے وہ کام نہ لیا جائے تو وہ اعضاء بالکل بیکار ہے، بالکل فضول ہے۔ آنکھ اللہ رب العزت نے دی ہے کہ اس آنکھ سے حق کو دیکھا جائے کہ حق کیا ہے، تو اگر اس آنکھ سے حق دیکھنے کا کام نہ لیا جائے تو یہ آنکھ جو بالکل فضول ہے، بالکل بیکار ہے۔ کام اس لیے عطا فرمائے کہ اس سے حق باتیں سنی جائیں اور ان پر عمل کیا جائے۔ تو جب ان کانوں سے حق بات نہیں سنی جاتی تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ تو کانوں کا مقصد تو یہی تھا کہ اس سے حقائق کو سنا جائے اور اس سے حق باتیں سن کر وہ تسلیم کی جائیں اور ان پر عمل کیا جائے۔ تو جب ایسا نہ کیا گیا تو گویا کہ کان جو ہیں وہ ہے ہی نہیں، یہ بالکل فضول اور بیکار ہے۔ اسی طرح سے زبان جو اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہوئی، یہ اس لیے عطا فرمائی گئی اور اس کا حصول اس لیے ہے کہ اس زبان سے حق بات کہی جائے۔ جب اس زبان سے حق بات نہیں کہی جاتی تو یہ بالکل زبان بیکار ہے اور فضول ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان منافقوں کو یہی فرمایا، حالانکہ ان کے کان بھی تھے، زبان بھی تھی، آنکھیں بھی تھی، کانوں سے سنتے بھی تھے، زبان سے بولتے بھی تھے اور آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے، لیکن انہوں نے نہ حق سنا، نہ حق زبان سے کہا اور نہ ہی حق جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ جب یہ اعضاء جس مقصد کے لیے ان کو عطا کیے گئے تھے، ان سے وہ مقصد انہوں نے پورا نہیں کیا تو پھر یہ اعضاء جو ہیں ان کے لیے بالکل بیکار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمم، کہ یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، اور بکمن یہ گونگے ہیں، اور عمیٌ یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ لوٹتے نہیں ہیں، واپس نہیں آتے ہیں۔ یعنی جس گمراہی اور بے دینی کی طرف یہ بڑھ چکے ہیں اور جس گمراہی اور بے دینی کی منزل پر یہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس منزل پر یہ پہنچ چکے ہیں، اس گمراہی اور اس بے دینی کی راہ اور اس منزل سے یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ تو لہذا ان سے ایمان کی توقع مت رکھو کہ یہ ایمان لے آئیں گے یا یہ سیدھے ہو جائیں گے، تو یہ ایسے بے ایمان ہیں۔ اور دوسرا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب وہ اعضاء جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ان سے اگر بخوشی اور ان سے اللہ کے احکام کے مطابق کام لیا جائے تو یہی جو ہے ان اعضاء کے مقصد کے حصول کا جو ہے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق جب ان کو استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا اور اس سے جو ہے وہ نفع بھی ہوگا۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ان اعضاء کو استعمال نہ کیا جائے تو پھر یہ اعضاء جو ہیں موجب وبال ہیں، اور یہ اعضاء جو ہیں کوئی اپنا مقصد اس کے لیے پورا نہیں کریں گے تو پھر یہ اعضاء اس کے لیے جو ہے بالکل غیر مفید ہیں اور بالکل فضول ہیں۔ اسی لیے یہ ان کو اندھا بھی قرار دیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کو آنکھوں کا اندھا قرار دیا بلکہ ان کو دل کا اندھا قرار دیا گیا، دل کا بھی اندھا ان کو بتلایا گیا کہ یہ دل کے بھی اندھے ہیں، یہ سر کی آنکھوں کے بھی اندھے ہیں اور یہ دل کی آنکھوں کے بھی اندھے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دل کا اندھا ہونا چند وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کی بینائی اور دل کی آنکھ چند وجہوں سے خراب ہو جاتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب کوئی اپنے اعضاء کو
گناہوں میں مصروف رکھے اور اپنے اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھے، اور دوسرے یہ کہ مخلوق سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے، کسی بھی مخلوق سے وہ بالکل وابستہ ہو جائے اور اسی پر امید رکھے کہ بس یہیں سے میرا مقصد پورا ہوگا اور انہی سے جو ہے میرا مدعا حاصل ہو سکتا ہے۔ خالق پر اس کی نظر نہ رہے، مخلوق پر جو ہے اس کی پوری توجہ ہو جائے اور مخلوق سے اس کی امید وابستہ ہو جائے، ایسی امید کی جیسی کہ خالق سے ہونی چاہیے، وہ شخص ایسی امید اگر اس کی مخلوق سے رکھ لے۔ اور تیسرے یہ کہ عبادت میں ریاکاری پیدا ہو جائے، ریاکاری کے طور پر جو ہے وہ عبادت کرے، نام و نمود اور ڈھونگ رچانے کے لیے اور نمائش کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ لوگ دیکھو یہ سمجھیں گے کیسا نمازی ہے، کیسا جو ہے متقی و پرہیزگار ہے، کیسے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور بڑا جو ہے متقی و پرہیزگار ہے، دیندار ہے۔ اگر یہ نیت جب دل میں پیدا ہو جائے، یہ خیال جب پیدا ہو جائے اور اسی میں وہ منہمک رہے اور اس سے باز نہ آئے تو یہ ریاکاری ہے۔ تو یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جن سے دل کی آنکھوں کی بصیرت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور یہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے۔ یہاں پھر جو ہے کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی ہے، لاکھ اس کو قرآن پڑھ کر سنائیں، لاکھ حدیث پڑھ کر سنائیں، وہ اپنی حرکت سے پھر باز نہیں آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے جو ہے وہ کہ آنکھوں جو دل کی آنکھیں تھیں اس کی وہ بیکار ہو گئی، تو اس لیے اس کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ غلط کاری کرتا ہوتا ہے، غلط راستہ اختیار کیے ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو ستاتا رہتا ہے اور باوجود اس کے کہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آتا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی دل کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین یہ دعا کرتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بصیرت سے محروم نہ فرمائے، اور اسی لیے وہ یہاں ایسے معاملات میں بہت محتاط رہے ہیں، اپنا انہوں نے احتساب کیا ہے، اپنا انہوں نے جائزہ لیا ہے اور اسی لیے وہ کامیاب رہے کہ انہوں نے خود اپنا احتساب کیا اور اپنے اعمال کی جو ہے اصلاح کی۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اپنا احتساب کرتے رہیں کہ ہمارا قدم کہیں ایسا تو نہیں کہ جو دوسری طرف جا اٹھ رہا ہو، کہ جہاں اللہ اس کے رسول کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی غلط کاریوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔